اسلامک پوائنٹس میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ کل ہم لوگ دیکھتے ہیں ہم نے کس کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ذرا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ کل ہم نے غزوہ بنو قریظہ کے بارے میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں صلح حدیبیہ کے بارے میں۔ اس کی انسٹرکشنز پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ حصالت تعلیم: اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ نمبر 1 صلح حدیبیہ کے پس منظر اور اسباب کے بارے میں جان سکیں۔ نمبر 2 صلح حدیبیہ کے واقعات اور معجزات سے آگاہ ہو سکیں۔ نمبر 3 بیعت رضوان اور اس کے پس منظر سے واقف ہو کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت بیان کر سکیں۔ نمبر 4 معاہدہ صلح حدیبیہ کی تحریر کے نتاظر میں حضرت اعلیٰ المرتضیٰ کرام اللہ وجہہ کے آداب رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جان سکیں۔ نمبر 5 حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعہ کے تناظر میں ایفائے عہد کی اہمیت سمجھ سکیں۔ نمبر 6 صلح حدیبیہ میں حضرت امام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کا جائزہ لے سکیں۔ نمبر 7 صلح حدیبیہ کی شرائط جان کر ان کا تنقیدی جائزہ لے سکیں۔ نمبر 8 صلح حدیبیہ کے مثبت نتائج کے بعد مسلمانوں کو حاصل ہونے والے دینی، معاشی اور سیاسی فوائد کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی علمی زندگی کے لیے علمی نکات حاصل کر سکیں۔ ہجرت کے 6 سال حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ اپنے صاحبہ کے ساتھ عمرہ فرمائیں گے۔ آپ خاتم النبیین 1400 صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو آپ خاتم النبیین کو پتہ چلا کہ قریش کے مشرکین نے ایک بڑا لشکر تیار کیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے روکا جائے۔ اس خبر کے ملنے پر آپ خاتم النبیین نے اپنی پیش قدمی روک دی اور مکہ مکرمہ سے کچھ دور حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ واقعات: حدیبیہ کے مقام سے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفیر بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ وہ وہاں کے سرداروں کو بتائیں کہ ہم کسی جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں اور عمرہ کر کے پورا من طور پر واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ گئے تو ان کے جانے کے بعد افواہ پھیل گئی کہ مکہ مکرمہ کے کافروں نے انہیں شہید کر دیا۔ اس موقع پر حضرت نبی کریم خاتم النبیین نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو جمع کر کے ان سے یہ بیعت کی، یعنی ہاتھ میں ہاتھ لے کر یہ عہد کیا کہ اگر کفار مکہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تو وہ ان کے مقابلے میں اپنی جانوں کی قربانی پیش کریں گے۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ خبر جھوٹی تھی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ والوں نے روک لیا تھا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ خزاعہ کے ایک سردار کے ذریعے سے قریش کے سرداروں کو یہ پیشکش کی کہ اگر وہ ایک مدت تک جنگ بندی کا معاہدہ کرنا چاہیں تو آپ اس کے لیے تیار رہیں۔ جواب میں مکہ مکرمہ سے کئی سفیر آئے۔ آخر کار ایک معاہدہ لکھا گیا جس میں یہ طے ہوا کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم
اور قریش آئندہ 10 سال تک ایک دوسرے کے خلاف کوئی جنگ نہیں کریں گے۔ اس معاہدے کو صلح حدیبیہ کا معاہدہ کہا جاتا ہے۔ مشرکین مکہ کے نمائندوں کے حدیبیہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی اطاعت کا علم دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے واپس مکہ مکرمہ جا کر بتایا کہ اس جذبے کو شکست دنیا ممکن نہیں ہے۔ نمائندے خود بھی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ بندی کا کوئی معاہدہ ہو جائے۔ تو یہ تھا جی اسلامک پوائنٹ پارٹ پتہ نہیں 10 ہے یا 11 ہے، وہ ہم دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ کل انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی، کل نہیں، ابھی تو سائنس کلاس باقی ہے، اس کے بغیر ادھورے ہے ہمارا چینل، ٹھیک ہے۔ چلیے پھر ابھی ملتے ہیں۔